अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद अरसलान और आप देख रहे हैं पाक फ्रेंड्स व्लॉग। जी नाज़रीन, आज की ये वीडियो बहुत ही मज़े की और बहुत ही नॉलेज फ्राहम करने वाली है। जैसा कि पिछली वीडियोस में आप लोगों का हमें सपोर्ट रहा है, इसी तरह आप हमें सपोर्ट करते रहिए ताकि हम आप लोगों के लिए आए दिन कोई नई से नई वीडियो आप लोगों के सामने पेश करते रहें। तो टाइम का ज़िया ना करते हुए हम चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब और देते हैं आपको टास्क कि आज की हम इस वीडियो में क्या बनाने जा रहे हैं। आज की ये वीडियो आप लोगों को बताएगी अराई कास्ट से रिलेटेड कि ये अराई कौन थे, कहाँ से आए, इनका पेशा क्या था, ये आया कि कदीम दौर की है या नहीं, या इसके अंदर कितनी गोते हैं, ये सब कुछ आपको आज की इस वीडियो में बताया जाएगा। तो हमारे साथ एंड तक बने रहिएगा और इसी तरह की मज़ीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें, उसके लिए आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। तो चलते हैं अपने टास्क की जानिब। अराई बेसिकली उर्दू ज़ुबान का लफ्ज़ है। पंजाबी में अराई का मतलब काश्तकारी के है। अराई अरबीउल नस्ल और बहुत ही कदीम दौर की एक ऐसी कास्ट है जो कि बहुत ही पुराने दौर से चलती आ रही है। याद रखिए कि कोई भी कास्ट दुनिया में सिर्फ आप लोगों के काम आएगी। ऊपर जाके मरने के बाद आप लोगों की कोई कास्ट काम नहीं आएगी। अल्लाह की नज़र में, ऊपर वाले की नज़र में हमारी कोई कास्ट की अहमियत नहीं है। हम सबको अल्लाह ताला ने एक पैदा फरमाया, लेकिन कास्ट दुनिया में हमेशा साथ रही है और ये लोग इसको बहुत ही, कुछ लोग इसको इज़्ज़त से देखते हैं, कुछ लोग हकारत से देखते हैं। लेकिन हम अपने टास्क की जानिब भी रहेंगे। तो अराई बेसिकली बहुत ही कदीम दौर की एक कास्ट है जिसका यानी कि ताल्लुक़ आर्या और यमन से है। आर्या और यमन जो कि वहाँ पे रहने वाले लोग थे वो आरही कहलाते थे और आरही नाम बिगड़ता बिगड़ता अराई पड़ गया और इस वजह से ये अराई कास्ट से रिलेटेड हो गई और अराई इसी वजह से आर्या के रहने वाले आरही लोगों को कहा जाता है। आर्या दमिश्क से बैतुल मक़दस जाने वाले रास्ते पर वाक़या एक छावनी कह लें, उसको एक जगह का नाम कह लें, जहाँ पे आरही लोग बहुत ही महारत हासिल रखते थे अपने इल्म व फ़नून में और तबलीग इस्लाम में सबसे नंबर 1 पर वो रहते थे। तबलीग इस्लाम का झंडा इन्होंने बहुत ही जोश व खरोश से आलम इस्लाम में, पूरी दुनिया में इन्होंने कायम व दायम रखा। यूँ तो बड़ी बड़ी हस्तियाँ आई, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े नामवर उलमा कराम पैदा हुए जो कि बहुत ही मकबूल रहे और उन्होंने भी आलम इस्लाम का झंडा लहराया। लेकिन अराई ऐसी कास्ट है जो कि शुरू से ही लेकर अपना झंडा लहराते रही हैं पूरी दुनिया में। आरही जब चलते थे काश्तकारी की जानिब, हालांकि अरब में काश्तकारी नहीं थी, लेकिन आरही जहाँ जहाँ भी अपना इन्होंने डेरे डाले हैं वहाँ पे इन्होंने काश्तकारी में अपना नाम नुमाया रखा है। हज्जाज बिन यूसुफ ने जब मोहम्मद बिन कासिम को राजा दाहर के ख़िलाफ़ मुसलमान मज़लूम बच्चों, औरतों और बूढ़ों को बचाने के लिए, उसके जुल्म से बचाने के लिए, मोहम्मद बिन कासिम जो कि 17 साल की उम्र में उसने सिंध फतह किया था, उसको भेजा, जाओ उसको छुड़ा कर लेके आओ। तब वहाँ से जब सिपाही भर्ती किए गए तो आरही जो कि आर्या में रहते थे, आर्या छावनी से रिलेटेड थे, वो भी 6000 लोग मोहम्मद बिन कासिम के साथ सिंध में आए हिजरत के लिए। यानी कि उनके साथ वो आए और उन्होंने वहाँ पे आके अपना एक कह लें कि एक ऐसी नाकाबिल शिकस्त उसको दी राजा दाहर को, जो कि आज भी किताबों में पढ़ी भी जाती है और जिसका डंका आज भी बजता है। हज्जाज बिन यूसुफ ने जब मोहम्मद बिन कासिम को भेजा था, तब मोहम्मद बिन कासिम ने अपनी कश्तियों को जला डाला था
وہ توکل اللہ تھے۔ آرہی جب 6000 لوگوں کے ساتھ وہاں پہ آئے، انہوں نے بھی اپنا ایک نام کمایا۔ حجاج بن یوسف اور خلیفہ ملک کی وفات کے بعد عباس گورنر رہے، اور خلیفہ عباس نے اپنی ذاتی عداوت کی بنا پر محمد بن قاسم کو واپس اپنے پاس بلا لیا اور یہ سختی سے تلقین کی کہ جو اس کے ساتھ وہاں پہ گئے تھے وہ سندھ میں ہی اپنا کام جاری رکھیں، اور وہ پھر آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے ملتان تک پہنچ گئے تھے۔ ملتان تک انہوں نے اپنی جو ہے حکومت کا جھنڈا لہرایا۔ اس کے بعد بہت سی جنگیں ہوئیں، بابر، ہمایوں، سکندر، ان سب کے ساتھ بھی آرہی لوگوں نے اپنا ایک خاص مقام بنائے رکھا ہے۔ خلافت عباسیہ میں آرہی لوگوں پہ بہت ہی مشکلات کا سامنا رہا ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی پہاڑوں میں گزر بسر کی۔ اس دور میں بہت ہی مشکلات کا سامنا تھا، اور جو کہ 461 ہجری تک اس کی حکومت رہی۔ خلافت عباسیہ کے بعد منصورہ کی خلافت آئی۔ منصورہ کی خلافت میں بہت ہی سکھ کا سانس ملا، بہت ہی اچھا کام ہوا، اور جس میں آرہی لوگوں نے بہت ہی اپنی یہ کہہ لیں بہت ہی انہوں نے اپنا خاص مقام ادا کیا، اور جو کہ انہوں نے کاشتکاری میں بھی، علوم و فنون میں، تبلیغ اسلام میں، یہاں تک کہ جنگی مہارت میں بھی اپنا خاص مقام رکھتے تھے، انہوں نے وہ سب کچھ کیا، جس سے ان کو ایک خاص فضیلت ملتی گئی، اور جہاں جہاں وہ جاتے گئے ان کو ٹکڑا زمین کا دے دیا جاتا، رہائش ان کو دے دی جاتی، جو کہ ان کے وہاں پہ بسنے کا اور گزر بسر کرنے کا وسیلہ بنتا چلا گیا۔ آرائیں تحریک پاکستان میں بھی انہوں نے بہت ہی نامور کردار ادا کیا ہے۔ تحریک پاکستان میں جب پاکستان کے آزاد ہونے کی تحریک چل رہی تھی تو بہت سے آرائیں برادری کے لوگ اکٹھے ہوئے، اور انہوں نے ایک بہت ہی خاص مقام ایسا حاصل کیا جس کی وجہ سے ویسے تو بہت سے لوگوں کی جان کی قربانیاں ہیں، ہر طرح کے انسانوں کی قربانیاں ہیں، لیکن آرائیں لوگوں نے بھی وہاں پہ اپنا خاص مقام بنائے رکھا۔ تحریک پاکستان کے بعد جنرل محمد ضیاء الحق شہید، جو کہ ایک بہت ہی نامور فوجی جنرل رہے ہیں، اور انہوں نے پاکستان میں ایک بہت ہی اچھی حکومت بھی قائم کی، اور شاید پاکستان میں آج تک ان کے جیسی کوئی حکومت کر بھی نہیں سکا۔ وہ بھی ایک آرائیں برادری سے تعلق رکھتے تھے۔ غرض یہ کہ جہاں جہاں بھی آرائیں برادری گئی وہاں پہ انہوں نے اپنا مقام حاصل کیا اور اپنی کاسٹ کا ڈنکا بجایا۔ آرائیں کی گوتوں میں بہت سی گوتیں شامل ہیں، جس کے اندر ساہیوال کے علاقہ، پاکستان کے ساہیوال کے علاقے میں رہنے والے، سرگودا میں رہنے والے، فیصل آباد میں اور گجرانوالہ اور اس طرح کے دیگر اضلاع میں رہنے والے خود کو چودھری کے نام سے منسلک کرتے ہیں۔ لاہور اور اس کے گرد و رواں میں رہنے والے خود کو مہر کے نام سے منسلک کرتے ہیں۔ قصور کے رہنے والے خود کو شاہ کے نام سے منسلک کرتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ بہت ہی عظیم بزرگ بابا بلے شاہ وہاں پہ مدفون ہیں، تو اس وجہ سے ان کو شاہ کے نام سے منسلک کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ انڈیا میں بھی جو آرائیں لوگ ہیں وہ خود کو سردار خان کے نام سے منسلک کرتے ہیں۔ ملتان اور اس کے گرد و نواح میں رہنے والے خود کو ملک کے نام سے منسلک کرتے ہیں۔ آرائیں لوگوں نے اپنے بڑوں کو بہت ہی عزت سے نوازا ہے۔ ان کے عزت اور احترام کی خاطر انہوں نے ان کے نام کے ساتھ میاں کا لفظ استعمال کیا ہے۔ میاں محمد شہباز، میاں محمد، اس طرح کے انہوں نے بہت سے نام اپنے بڑوں کو عزت بخشنے کے لیے استعمال کیے ہیں۔ اور سب سے خاص اور امپورٹنٹ بات، آرائیں چونکہ عربی النسل اور بہت ہی قدیم ذات ہے، جس کی وجہ سے آج تک آرائیں میں کوئی بھی
غیر مسلم انسان پیدا نہیں ہوا۔ اس بات پہ فخر کرنا اچھی بات نہیں، لیکن فخر اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، غرور و تکبر اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، کیونکہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور لوٹ کر بھی اسی کی طرف ہی جانا ہے۔ کیونکہ کمہار، ترکھان، لوہار یہ بہت ہی پرانی چلی آ رہی ہیں، اور اسی وجہ سے ان میں کوئی ہندو بھی ہیں، کوئی کرسچن بھی ہیں، لیکن آرائیں برادری سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی ہیں وہ سب اللہ کے فضل و کرم سے مسلمان پیدا ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہی اسلام پر بھی ان کا خاتمہ ہوگا۔ اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد آپ سب لوگوں کو آرائیں برادری سے جوڑنا تھا، ان سے ان کے ریلیٹڈ ان کے پیشہ اور ان کی گوت کے متعلق بتانا تھا۔ آرائیں کیا تھے، کیا ہیں اور کیا رہے ہیں، یہ آپ سب کو اس ویڈیو میں بتا چکے ہیں۔ ہم سب کا ایمان ہے کہ ہماری کوئی ذات نہیں، ذات صرف اس اوپر والے کی ہے جس نے ہم سب کو پیدا فرمایا ہے۔ تو انشاءاللہ اسی طرح کی بہت سی ویڈیوز آپ کے سامنے آئیں گی، بہت سی نالج آپ لوگوں کے سامنے آئے گی۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں، اس کے لیے اگین کہتا ہوں کہ سبسکرائب کا بٹن لازمی پریس کیجئے گا، بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے گا، تاکہ ہماری اس طرح کے جتنے بھی ویڈیوز آتی رہیں وہ آپ تک فوراً پہنچتی رہیں۔ آپ کی دعاؤں کے طلبگار ہیں، اور انشاءاللہ ہماری دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں، تو آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ تو ہم سب لوگوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا اور اپنا سپورٹ کرتے رہے گا۔ اللہ حافظ۔